بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا. قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه وعنهم أجمعين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا. امام بخاری اپنے شیخ محمد ابن العلا ابو قریب ان کی کنیت سے روایت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں حدثنا ابو اسامہ، ہمیں بیان کیا ابو اسامہ نے. ابو اسامہ سے مراد یہاں پر حماد ابن اسامہ ہے. ابو اسامہ واسمہ حماد بن اسامہ عن برید، وہ روایت کرتے ہیں برید ابن عبداللہ ابن ابی بردہ سے. ان کا پورا نام ہے برید ابن عبداللہ ابن ابی بردہ. عن ابی بردہ، وہ روایت کرتے ہیں ابو بردہ سے. تو ابو بردہ کون ہوئے؟ ان کے دادا ہوئے. گویا کہ پوتا روایت کر رہا ہے اپنے دادا سے. عن ابی بردہ، وہ روایت کرتے ہیں ابو بردہ سے. ابو بردہ کا کیا نام ہے؟ اسمہ عامر، اور بعض حضرات نے کہا الحارث بن ابی موسیٰ، کہ ان کا نام حارث ابن ابی موسیٰ ہے. یا تو عامر یا حارث ان کا نام ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری کے صاحبزادے ہیں. تو گویا کہ بیٹا روایت کر رہا ہے اپنے والد سے. بیٹا روایت کر رہا ہے اپنے والد سے. تو دو لطائف اسناد ہے اس میں. ایک تو پوتے نے روایت کیا اپنے دادا سے، اور دوسرا بیٹے نے روایت کیا اپنے والد سے. عن ابی بردہ عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ، وہ روایت کرتے ہیں سیدنا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حمل علینا السلاح فلیس منا، جو ہم میں سے ہتھیار اٹھائے گا وہ ہم میں سے نہیں ہوگا. وبہ قال حدثنا محمد قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام سمعت أبا هريرة رضي الله عنه وعنهم أجمعين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يشر أحدكم على أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع من يده فيقع في حفرة من النار. امام بخاری اپنے استاد محمد سے روایت کرتے ہیں. اب یہ محمد سے مراد کون ہے؟ تو بعض حضرات کا کہنا ہے کہ عام طور پر محمد کو جب یہاں پر مراد لیا جاتا ہے تو اگر وہ روایت کرتے ہیں عبد الرزاق سے، جیسا کہ اس روایت میں ہے، تو اس صورت میں محمد سے مراد محمد ابن یحییٰ الزہلی ہے. محمد ابن یحییٰ الزہلی. اور بعض حضرات نے کہا کہ اس کا بھی احتمال ہے کہ محمد ابن رافع ہو، اس لیے کہ امام مسلم نے اس طرح سے بھی اس کو روایت کیا ہے عن محمد ابن رافع عن عبد الرزاق. تو اس لیے دو احتمال ہے. احتمال اول زیادہ ہے، اور امام مسلم نے چونکہ روایت کیا ہے تو اس روایت میں سند میں انہوں نے نام کے ساتھ ذکر کیا ہے. تو بعض حضرات کا کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے محمد ابن رافع بھی ہو. کیوں؟ اس لیے کہ اتفاق کچھ ایسا ہے کہ محمد ابن رافع یہ بھی امام مسلم کے بھی شیخ ہے اور امام بخاری کے بھی شیخ ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ دوسرے جو محمد ابن یحییٰ الزہلی ہے تو یہ بھی دونوں کے شیخ ہے. ایک بات. دوسری بات کہ یہ دونوں کے دونوں عبد الرزاق سے بھی روایت کرتے ہیں. یہ دونوں کے دونوں عبد الرزاق، محمد ابن نافع بھی اور محمد ابن یحییٰ الزہلی، دونوں. اس وجہ سے اشتباہ ہو رہا ہے کہ یہ کون ہو سکتے ہیں. قال حدثنا محمد قال حدثنا عبد الرزاق، وہ روایت کرتے ہیں عبد الرزاق سے. عن معمر، وہ روایت کرتے ہیں معمر سے. عن حمام، وہ روایت کرتے ہیں حضرت حمام سے. حضرت حمام جو ہے من اکبر تلامید ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ کے اجل تلامذہ میں سے. ہمارے زمانے کے بہت بڑے محقق گزرے ہیں ڈاکٹر حمید اللہ صاحب حیدرآبادی. ڈاکٹر حمید اللہ صاحب 17 زبانیں جانتے تھے اور یورپ کے بہت بڑے داعی گزرے ہیں. ایک اندازے کے مطابق ان کے ہاتھ پر یورپ میں، فرانس میں 3 لاکھ لوگوں نے اسلام قبول کیا. ابھی
تقریباً 90-95 سال کی عمر میں 2-4 سال پہلے ان کا انتقال ہوا. تو ان کا ویسے محدث بھی تھے، علم حدیث سے ان کو بڑا شغف تھا، فقہ سے بھی شغف تھا، فقہ شافعی، لیکن امام ابو حنیفہ سے بے پناہ محبت کرتے تھے. خود شافعی تھے لیکن امام صاحب کے دفاع میں بہت ساری کتابیں لکھی آپ نے. تو آپ نے حضرت حمام کے سلسلے میں ان کے تذکرے میں یہ پڑھا کہ حضرت حمام نے حضرت ابو ہریرہ کی روایتوں کو جمع کیا ہے، جس کا نام ہے صحیفۃ حمام ابن منبہ، صحیفہ حمام ابن منبہ. تو آپ نے اپنی زندگی کو دفاع اسلام اور دعوت اسلام کے لیے خرچ کیا تھا. تو آپ فرماتے ہیں میں نے جیسے ہی سنا تو چونکہ مستشرقین کا ایک بڑا ٹولہ یہ حضرت ابو ہریرہ کو بہت ہدف تنقید بناتا تھا کہ حضرت ابو ہریرہ علیہ باللہ اپنی طرف سے روایتیں گھڑتے تھے. اب اس کو علمی جواب کیسے دیا جائے؟ ویسے تو بہت جواب دیے لوگوں نے، جیسا کہ میں نے کہا کہ دفاع عن ابی ہریرہ کے نام سے فلسطین کے ایک عالم نے مستقل ان کی دفاع میں کتاب لکھی ہے، 700 صفحے کی کتاب. اور حضرت ابو ہریرہ پر جتنے اعتراض کیے مستشرقین نے، ان تمام اعتراضات کا آپ نے کیا کیا ہے؟ قلقمہ کیا ہے خوب اچھی طرح سے. تو آپ نے کیا کیا کہ دنیا کے مخطوطات میں حمام ابن منبہ کے اس صحیفے کو تلاش کرنے کی کوشش کی. تو فرماتے ہیں کہ بڑی جستجو کے بعد وہ صحیفہ مجھے مل گیا، مکتوب بید حمام ابن منبہ، حمام ابن منبہ کے ہاتھ سے لکھا ہوا. انہوں نے اس کو نکالا، نکالنے کے بعد اس پر تحقیق کی، تخریج کی. تو فرماتے ہیں ڈاکٹر حمید اللہ خان صاحب کہ میری حیرت کی انتہا نہیں رہی کہ حضرت ابو ہریرہ کی جتنی روایتیں صحیفہ حمام ابن منبہ میں ہیں وہ ساری روایتیں صحیحین میں موجود ہیں، وہ ساری روایتیں صحیحین میں موجود ہے بغیر کسی الفاظ کی ترمیم کے. تو کہا وہ میری زندگی کی خوشی کا سب سے بہتر دن تھا کہ مجھے اس سے زیادہ خوشی کبھی ہوئی نہیں. جس دن مجھے اس بات پر خوشی ہوئی، کیوں؟ اس لیے کہ میں علمی انداز میں ان کا جواب دینے میں کیا ہوا؟ کامیاب ہوا. کہ آپ جو کہتے ہیں کہ ہم حضرت ابو ہریرہ کی طرف امت نے کچھ بھی اٹھا کے جہاں کوئی نہیں ملا تو کہا کہ ابو ہریرہ کی طرف کچھ بھی کیا کر دیتے ہیں؟ منسوب کر دیتے ہیں. تو کہا کہ ثبوت کے ساتھ ہم اس کو بتا سکتے ہیں کہ حمام ابن منبہ جو ان کے تلمیذ ہے ان کے ہاتھ سے لکھا ہوا، اور وہ سارے روایتیں صرف کتب حدیث ہی نہیں بلکہ صحیحین کے اندر میں کیا ہے؟ موجود ہے. وہ اردو ترجمے کے ساتھ بھی شائع ہو چکی ہے. ہندوستان میں شائع ہوئی ہے مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن غالباً ہندوستان میں بھی شائع ہو گئی ہے. صحیفہ حمام ابن منبہ کے نام سے دستیاب ہے. تو عن حمام ابن حضرت حمام ابن منبہ بڑے دلچسپ آدمی تھے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ نے زندگی گزاری، ویسے ہی حمام ابن منبہ نے حضرت ابو ہریرہ کے ساتھ زندگی گزاری. کان یلازمہ ملازمۃ تامہ، چھوڑتے ہی نہیں تھے ان کو اور برابر ان سے استفادہ کیا. سمعت ابا ہریرہ، حمام ابن منبہ فرماتے ہیں میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، راویۃ الاسلام عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قول آپ نے ارشاد فرمایا لا یشر احدکم علی اخیہ بالسلاح، کہ تم میں سے کوئی اپنے بھائی کی طرف ہتھیار سے اشارہ بھی نہ کرے. کیا نہ کرے؟ یعنی اس کے ہاتھ میں چھری ہو یا اس کے ہاتھ میں تلوار ہو یا اس کے ہاتھ میں تیر ہو، کوئی نوکدار چیز ہو، اس سے اشارہ بھی نہ کرے. کہا کیوں؟ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنزَعُ مِنْ يَدِهِ فَيَقَعُ فِي حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ. فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي، اس لیے کہ نہیں معلوم، شیطان اس کے دل میں کوئی بات ڈال دے اور وہ اس اپنے بھائی پر حملہ کر کر اپنے آپ کو جہنم کے گھڑے میں پھینک دے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ غصے میں اٹھایا اور آپ نے ایسا اشارہ کیا، شیطان نے آپ کے دل میں کوئی غصے کی حالت میں کوئی اسوا ڈالا اور آپ نے کیا کر دیا؟ اس کو مار دیا. تو کہا کہ جیسے قرآن کہتے ہیں نا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، تو کہا کہ وَلَا تَقْرَبُوا أَسْبَابَ الْقَتْلِ، کہ اسباب قتل کے قریب بھی مت جاؤ، کہ تم ہتھیار کو اپنے بھائی کی طرف اشارہ کرو ہی نہیں. اگر تم کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ تم اس میں مبتلا ہو جاؤ اور پھر تم جہنم کا ایندھن بن جاؤ. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہتھیار سے دور رکھو، اور خاص طور پر جب کسی سے جھگڑا ہو ایسے موقع پر تو ہتھیار اٹھانے کا نام لینا نہیں. یہ اپنی امت کو بتا رہے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو حرج اور قتل سے بچانا چاہتے ہیں تو ان چیزوں سے کیا کرو؟ اپنے آپ کو دور رکھو.
اب حضور نے فرمایا ایسا نہیں کہا کہ لا يدري الشیطان ينزع منه من يده فيقتله، نہیں، حضور نے سیدھا نتیجہ بیان کیا فيقع في حفرة من النار، کہ ظاہر سی بات ہے کہ شیطان آپ کے دل میں کوئی غلط خیال ڈالے، آپ اس پر عمل کر لو، آپ اسے مار دو، اور پھر اس کے بعد آپ جہنم کا ایندھن کیا ہو جاؤ. من قتل متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فیہا، قرآن نے بیان کیا نا اس کو. تو فرماتے ہیں اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نتیجے کو گویا کہ قتل کی شناعت کو بیان کرنے کے لیے قتل کی تعبیر سے بھی آپ نے اجتناب کیا. اوپر میں بیان کیا من حمل علینا السلاح فلیس منا، ایسا نہیں کہا من حمل السلاح فقتل اخاہ فلیس منا، نہیں، من حمل السلاح. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شناعت کو بیان کرنے کے لیے ان الفاظ کو بھی اپنی زبان سے لانے سے پرہیز کیا تاکہ امت پورے طور پر اس کی شناعت کو اور اس کی برائی اور اس کی شدت اور اس کے کبیرہ ہونے کو کیا کر سکے، سمجھ سکے. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قلت لعمرو يا أبا محمد سمعت جابر بن عبد الله يقول مر رجل بسهام في المسجد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك بنصالها قال نعم. امام بخاری اپنے شیخ علی بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں قال حدثنا سفیان، وہ روایت کرتے ہیں سفیان بن عیینہ سے. قلت لعمر، وہ کہتے ہیں کہ میں نے عمرو بن دینار سے کہا یا ابا محمد، اے ابو محمد، سمعت جابرا، یعنی عمرو بن دینار کی کنیت تھی ابو محمد، کہ میں نے کہا یا ابا محمد سمعت جابر بن عبداللہ، میں نے جابر بن عبداللہ سے سنا، یقول، وہ فرماتے تھے، مر رجل، کہ ایک آدمی مسجد میں سے گزرا، بسہام، اس کے ہاتھ میں تیر تھا. فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا امسک بنصالها، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کی نصال سے اس کو پکڑو. کیا مطلب کہ وہ تیر ہوتا ہے، ایک اس کا پیچھے کا حصہ ہوتا ہے اور ایک اس کا آگے کا حصہ نوکدار ہوتا ہے. تو وہ ایسے لے کر گزر رہے تھے، آپ نے کہا نہیں، اس کو ایسا الٹا پکڑو. کیسے پکڑو؟ الٹا. کیوں؟ اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی دوڑ کر ادھر سے آ گیا، کوئی ادھر سے آ گیا اور اس کو لگ جائے اور تکلیف ہو جائے اور کوئی حادثہ پیش آئے. تو آپ نے کتنے دور رہنے کی امت کو تلقین کی، کہا کہ ایسی چیزوں سے اتنا دور رہو، اتنا دور رہو. حالانکہ تیر تو چلانے کے بعد لگتا ہے نا، لیکن وہ ہوتا ہے بڑا نوکدار. تو اگر آدمی کوئی تیزی سے ادھر سے آ گیا، اگر ٹکرا بھی گیا تو اس کو بھی کیا ہو سکتا ہے، نقصان ہو سکتا ہے. تو کہا قتل تو بہت دور کی بات، زخمی آپ کے ہاتھ سے کوئی زخمی بھی نہ ہو، اس کی کوشش ہو. آپ کے ہاتھ سے کوئی زخمی بھی نہ ہو، غلطی اور بلا ارادے کے بھی زخمی نہ ہو، اس کی کیا کرو، کوشش اور فکر کرو. تو حضور نے فرمایا امسک بنصالها فقال نعم، تو انہوں نے کہا جی ہاں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے، تو اب ان کا نام تلاش کرنے کی کوشش کی. حافظ حضرت عسقلانی فرماتے ہیں لیکن لم اجد اسمہ، کہ یہ کون آدمی تھے ان کا نام مل سکا نہیں. ہمارے محدثین کا یہ طریقہ رہا، رجل امرأۃ، ایسا کوئی بھی نام آتا ہے تو وہ تلاش کرتے ہیں، اگر کہیں پر مل گیا تو ذکر کرتے ہیں، نہیں ملتا ہے تو پھر کہتے ہیں لم اعرف اسمہ او لم اجد اسمہا، ہم نے ان کا نام پایا نہیں. ایسے ٹھوکم ٹھاک کسی کا لگا دیتے نہیں. وبه قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنه وعنهم اجمعين ان رجلا مر في المسجد باسهم قد ابدى نصولها فامر ان ياخذ بنصولها لا يخدش مسلما. تھوڑی تفصیل ہے اس روایت میں. اچھا، فرماتے ہیں امام بخاری حدثنا ابو النعمان، کہ ہمیں بیان کیا ابو النعمان نے، اسمہ محمد بن الفضل السدوسی، محمد بن فضل السدوسی کا نام ہے. قال، وہ فرماتے حدثنا حماد بن زید، ہمیں بیان کیا حماد بن زید نے، عن عمرو بن دینار، وہ روایت کرتے ہیں عمرو بن دینار سے، عن جابر، اور وہ روایت کرتے ہیں جابر بن عبداللہ سے، ان رجلا مر فی المسجد، کہ ایک آدمی مسجد میں سے گزرے، باسہم، ان کے ہاتھ میں بہت سارے تیر تھے. ایسی اس پچھلی روایت میں کہ ایک تھا، اور اس روایت میں ہے کہ ان کے ہاتھ میں بہت سارے تیر تھے. فقد ابدى نصولها، اور اس کا نوکدار حصہ آگے تھا.
اس کا نوکدار حصہ ظاہر تھا کا مطلب کیا تھا؟ آگے کی طرف تھا. فَأُمِرَ تو انہیں حکم دیا گیا فَأَمَرَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أَن يَأْخُذَ بِنُصُولِهَا آپ نے کہا کہ اس کے نصول کو، کیا مطلب؟ اس کو جہاں سے نوکدار ہے وہاں سے پکڑ کر رکھو اور جو غیر نوکدار ہے اس کو آگے کرو. کیوں؟ لا يخدش مسلما تاکہ کسی مسلمان کو کوئی زخم نہ پہنچ جائے، کوئی زخم نہ پہنچ جائے. خدش کے مطلب آتے ہیں جیسے آدمی گرتا ہے تو وہ چمڑی ہو جاتی ہے نا، چھل جاتی ہے، خراش آ جاتی ہے، تو اس کو خراش کر کے کہا کہ کسی مسلمان کو خراش نہ ہے. اس لیے کہا نا میں نے اوپر کہ آپ نے کہا کہ مارنا تو بہت دور کی بات، آپ کے ہاتھ سے کوئی زخمی بھی نہ ہو، اس کی آپ کیا کریں؟ کوشش کریں. وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامه عن بريد عن ابي برده عن ابي موسى رضي الله عنه وعنهم اجمعين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا مر احدكم في مسجدنا او في سوقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها او قال ليقبض بكفه الا يصيب احدا من المسلمين منها بشيء. امام بخاری اپنے شیخ محمد بن العلاء سے روایت کرتے ہیں اور وہ ابو اسامہ سے روایت کرتے ہیں عن برید سے عن ابی بردہ، ان کے ناموں کی تفصیل اس سے پہلے گزر چکی، عن ابی موسیٰ، اس میں بھی وہی سند ہے، صرف حضرت امام بخاری کے استاد الگ ہے ورنہ اس کے بعد کے تمام راوی ایک جیسے ہیں. عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال آپ نے ارشاد فرمایا اذا مر احدکم فی مسجدنا کہ اگر تم میں سے کوئی ہماری مسجد میں سے گزرے، او فی سوقنا یا ہماری بازار سے گزرے، ومعه نبل اور اس کے پاس کیا ہو؟ تیر ہو. نبل کا مطلب کیا آتا ہے؟ تیر کے. تو فرماتے ہیں کہ اس کے پاس تیر ہو تو آپ نے کہا فَلْيُمْسِكْ عَلَى نِصَالِهَا تو وہ نوکدار حصے کی طرف سے پکڑے، اَوْ لِيَقْبِضْ بِكَفِّهِ یا یہ کہ جہاں سے اس کو اپنے ہاتھ سے نوکدار کو اپنے ہاتھ کے اندر میں رکھے. اللہ یصیب احد من المسلمین منها بشیء تاکہ کسی مسلمان کو اس کی وجہ سے کوئی ذرہ برابر تکلیف، ذرہ بھی کوئی زخم نہ آوے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام احتیاطی تدابیر کے اختیار کرنے کی امت کو تلقین کی.